آزاد کوچنگ اردو کلاسز میں آپ کا شواگت ہے، ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آئیے ہم کلاس 10 کی چیپٹر نمبر 3 فرار ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے فرار کے اندر لفظ معنی ہے، اس کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آپ کا دیا ہوا ہے کتاب کے اندر، پہلا لفظ ہے کرخت۔ کرخت کا معنی ہوتا ہے سخت۔ اس کے بعد ہے فروا۔ فروا کا معنی ہوتا ہے موٹا۔ اس کے بعد ہے تند کا معنی ہوتا ہے تیز۔ اس کے بعد برگد ایک درخت کا نام ہے، بڑ کا درخت۔ اس کے بعد ہے انگارہ کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ۔ روبرو جیسے فیس ٹو فیس، آمنے سامنے۔ منفعلانہ اس کا معنی ہوتا ہے شرمندگی کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے مٹی پلید ہونا، عزت برباد کر دینا۔ عثرت زدہ معاشی تنگی کا شکار۔ عاقبت اندیش دور تک نتائج کو دیکھنے والا، نتیجہ کی جمع ہے نتائج۔ نامہر کا مطلب بے وفا۔ ناسازگار ایک ہوتا ہے سازگار، ایک ہوتا ہے ناسازگار۔ سازگار کا مطلب موافق، ناسازگار کا مطلب ناموافق۔ اس کے بعد ہے استواری کا معنی ہوتا ہے مضبوط۔ استقامت کا ٹھہراؤ، پختگی۔ اس کے بعد ہے صغر سنی، بچپن کی عمر۔ اس کے بعد ہے عزم کا معنی ہوتا ہے ارادہ۔ عزم کا معنی ارادہ۔ آتے ہیں افسانے کی طرف۔ جیسے کہ اس افسانے کا اہم کردار ہے وہ ہے محمود۔ اور محمود کو اس افسانے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ محمود بچپن میں ہی یتیم ہو جاتا ہے۔ ماں کی سخت مزاجی اور ڈانٹ پھٹکار، جیسی ماں بھی صحت یافتہ تند فروا بدن تھا اور کرخت آواز تھی ان کی والدہ کا، تو ان کے ذہن کے اوپر ایک اثرات نمایاں تھا کہ ایک عورت ذات جو ہوتی ہے ایک بڑی سخت ہوتی ہے اور ایک سخت مزاج کی ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں ایک سائیکولوجیکل ایک ایفیکٹ ان کے ذہن میں ان کے اوپر تصور تھا۔ پھر محمود آگے چل کے پڑھتا ہے، لکھتا ہے۔ اس کے ماموں کے یہاں ہی ان کی پرورش ہوتی ہے، تعلیم تربیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد محمود کمپٹیشن کے ایگزام کو کوالیفائی کرتا ہے۔ ایگزام کمپیٹ کرنے کے بعد پھر ان کے ایک اچھی خاصی ڈپٹی کلیکٹر یا پھر کسی اچھے سرکاری عہدے پہ ان کی نوکری لگ جاتی ہے۔ ان کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، مختصر میں اس چیز کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس افسانے میں ایک نوجوان مرد محمود کا کردار سامنے آتا ہے جو حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک ایسی مثالی زندگی گزارنا چاہتا ہے جو ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ساتھیوں کے اکسانے پر وہ تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ پر بے جا حکمرانی کا منظرمانا اسے لاشعور طور پر عورت سے متحیش اور متنفر کر دیتا ہے۔ مطلب ایک متحیش مطلب ان کے اوپر ایک حشر طاری ہو جاتی ہے، ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور متنفر مطلب ایک تنہائی زندگی اس کو جینے کے لیے مجبور کی جاتی ہے۔
اس نفسیاتی کیفیت میں حصول تعلیم، مطلب حصول کا مطلب ہوتا ہے کہ حاصل کرنا، تعلیم شکشا کے بعد اور اچھی ملازمت مطلب نوکری میں داخل ہونے کے بعد جب بے شادی کی پہلی رات سسرال میں زنان خانے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت غلط انداز میں مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل مطلب ایک ذلالت، ان کو ذلیل کرنا، تذلیل کرتی ہے۔ اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی فرائض سے خوف زدہ کر دیا اور شخصیت کو نامکمل بنا دیا۔ مطلب اس کہانی سے صاف صاف یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بچے کو اگر صحیح ماحول نہ ملے، والدین کی صحیح الفت و محبت اگر بچے کو نہ ملے تو بچے کی زندگی جو ہے بالکل تباہ کے موڑ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی کہانی کے اندر سید محمد محسن صاحب نے انسان کے ایک فطری، ایک باطنی چیز کو اس افسانے کے اندر ظاہر کیا ہے۔ تو آئیے اب ہم جو ہے سوال و جواب کی اور آتے ہیں، اور محمود سے کوئی خاصا سوال جواب ہے نہیں، ایک سوال ہے طویل سوالات میں کہ محمود کی زندگی کے بارے میں یا محمود کے کردار کے بارے میں 5 جملے لکھنے کے لیے کہا گیا۔ سوال و جواب ہے ان کا جو ہے مختصر ترین سوالات، جس کو ہم آبجیکٹو کوشچن کہتے ہیں، ہندی میں جو ہے اتی لگوتری پرشن کہتے ہیں۔ پہلا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش ہے 10 جولائی 1910۔ کتنا ہے؟ 10 جولائی 1910 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اس کے اندر، ایک سوال چھوٹ گیا، خیر ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو شہر پٹنہ ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر سوال ہے، زیر نصاب افسانے میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ زیر نصاب، زیر کا مطلب نیچے ہوتا ہے، نصاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب، کہانی۔ آپ کے کتاب میں جو ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ؟ تو سیدھا بات ہے اس کے اندر فرار ہے۔ تو کون سا ہے؟ فرار۔ اس کے بعد ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام ہے سید محمد رشید۔ کیا ہے؟ سید محمد رشید۔ اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب جو ہے نفسیاتی موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ نفسیاتی موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ نفسیاتی مطلب ایک بائیولوجی، ذہن وگیان نہیں، بائیولوجی نہیں، ہم ان کو سائیکولوجی کہہ سکتے ہیں، منووگیان۔ تو اجازت دے، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ ایک کل نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔